السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس مرصد کا ذیشان مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. کر صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا کر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ معاشرے کے اندر مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، تو یہ کیوں آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ہمارے ناظرین؟ جی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. محترم بھائی، مختصر بات یہ ہے کہ قرآن و احادیث کے مطالعہ سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں اور جو غم ہے، ہر بندہ اس کے اندر آج کل مبتلا ہے. ان کی وجوہات کیا ہے؟ قرآن و احادیث کے مطالعہ سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دو وجہ ہیں جس وجہ سے انسان کے اوپر کوئی پریشانی، وہ بیماری کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ رزق کی اعتبار سے ہو سکتی ہے، اولاد کی، رشتہ داری کی پریشانی، معاشی معاملات کی پریشانی ہے. تو اس کی دو وجہ ہیں. ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان عبادت کر کر کے اللہ کا اتنا محبوب، قریب ترین، پسندیدہ بندہ بن چکا ہو کہ اللہ اپنے بندے کا امتحان لینا شروع کر دے. اللہ اپنے بندے کو آزمانا شروع کر دے، چیک کرنا شروع کر دے کہ کیا یہ بندہ واقعی اپنے ایمان کے اوپر پکا ہے، پختہ ہے، اس کا عقیدہ واقعی پکا ہے. تو اللہ رب العالمین پھر اپنے بندے کو آزماتے ہیں، جسے آزمائش کہا جاتا ہے. جیسے قرآن کی آیت میں نے پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مختلف اعتبار سے ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں. کبھی اولاد کے حوالہ سے، کبھی رزق دے کے آزماتے ہیں، کبھی رزق ہم لے کے آزماتے ہیں. اسی طرح مختلف مراحل اور مختلف اعتبار سے اللہ رب العالمین آزماتے ہیں. بیماری آتی ہے، بیماری کے اوپر صبر کرتا ہے انسان، نہیں کرتا. جیسے انبیاء کے اوپر آزمائشیں آئیں، اس کے بعد پھر صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے بعد جو اولیاء کرام ہیں. اور یعنی جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو اتنا ہی چیک کرتے ہیں. جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے جو سخت آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ نبیوں کا ہوتا ہے. نبیوں کے بعد پھر جو ایمان کے اعتبار سے زیادہ ہے وہ صحابہ تھے. ہر نبی کے ساتھی تھے، حواری تھے، ساتھ چلنے والے تھے. ان کا امتحان ہوتا رہا. کیسے لوگوں کو آروں سے چیر دیا گیا، کولوں کے اوپر لٹایا گیا، اور طرح طرح کی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا. اور ظاہری طور پہ تو یہ ہمیں پریشانی لگتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، غم محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے اگر اس کے اوپر استقامت اختیار کرے اور ڈٹ جائے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، انسان جو گناہ کرتا ہے نا، اس کے گناہوں کی پکڑ، اس کے گناہوں کی سزا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. بیماری کے اندر مبتلا ہے، اب اولاد سے پریشان ہے، کسی کے پاس اولاد ہے نہیں، اور جس کے پاس اولاد ہے تو وہ تنگ آ کے کیا کہتا ہے، ایسی اولاد سے نہ ہو تو بہتر ہے، ایسی اولاد سے تو ویسے ہی بہتری ہے. تو وہ کیوں کہتا ہے؟ تنگ آ کے پریشان. کہیں رشتہ داریوں کے معاملات، آپس کے اندر لوگ الجھے ہوئے ہیں، مذہبی اعتبار سے الجھے ہوئے ہیں، سیاسی اعتبار سے الجھے ہوئے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے. یہ سارا نقشہ اللہ نے قرآن اور احادیث کے اندر کھینچ کے بتلایا کہ یہ تمہارے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے، سب کا سب. اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بھی بندہ مبتلا ہے کسی پریشانی کے اندر کہ آخر میرے اوپر مصیبت کیوں آئی ہے، پہلے تو وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا میں واقعی اللہ کی اتنا قریب ہو چکا ہوں کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر میرا خیال ہے کہ 99% کوئی ایسا بندہ شاید ہی ہو کہ جو اتنا قریب اللہ کے ہو چکا ہو کہ اللہ اس کو آزما رہا. ٹھیک ہے، ہمارے اندر بہت خامی ہے، بہت کمی، اللہ والے ہیں لوگ، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن اکثریت کے اعتبار سے ہم میں سے جو بڑے تھے، پہلے لوگ تھے، اسلاف تھے، ہمارے اسلاف میں سے پہلے صحابہ کرام تھے، ان کا تصور اور خیال کیا ہوتا تھا جب کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی اور دکھ ان کو گھیر لیتا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آزمائش ہے. آج ہم تو کہہ دیتے بڑے وہ تحمل مزاجی کے ساتھ اور بڑے ٹیکے کے ساتھ، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے.
کیا کبھی صحابہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے اوپر؟ اللہ حضرت اسما بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر میں درد ہے، معمولی سا سر پکڑ کے بیٹھی اور کیا کہتی ہیں، یہ میرے گناہوں کی وجہ ہے، اللہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے ایسے۔ اور اسی طرح ایک اور اللہ والا حضرت شرح، ان کے ہاتھ پہ دانہ نکلا، پھنسی پھوڑا نکلا، اس کو دیکھتے ہیں، کسی نے پوچھا یہ کیا ہے تو فرمایا ہاذا بما قصبت ایدیکم، یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے، اللہ ایسے ہوا۔ یعنی یہ مجھے جو پریشانی، یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، میں بڑا نیک ہوں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ، ابن سیرین جسے کہا جاتا ہے، وہ مقروض ہو گیا، قرضے کے نیچے دب گئے، پوچھنے والوں جو لینے والے تھے وہ تنگ کرتے تھے بار بار، تو کہتے میں نے اپنے آپ کو چیک کیا، محاسبہ کیا، کیوں میں مصیبت میں پھنسا ہوں، کیوں میرے اوپر پریشانی آئی، لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب میں نے چیک کیا اپنی زندگی کے 40 سال کا محاسبہ کیا، ایک نہیں 5 10 15 20 25 30 35 نہیں، 40 سال میں نے چیک کیے، تو بولے 40 سالوں کے اندر ایک گناہ ایسا نظر آیا کہ میں نے تصور کیا کہ یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے میں مقروض ہوا۔ اللہ تو یعنی یا تو بندہ اللہ کے قریب ہو چکا ہو، اللہ آزماتے ہیں اس لیے اس کے اوپر دو پریشانی آتی ہیں، یا پھر اس بندے کے کیے ہوئے جو کالے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے اللہ اس کو جھنجھوڑتے ہیں، سمجھ جائے اور اس کے اوپر دکھ اور تکلیف اور پریشانی آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ بتلائیں گے کہ ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور اسی طرح اگر دکھ اور تکلیف ہمارے اوپر آ جائے تو پھر ہم کیا کریں۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔